بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کے شکر کے ساتھ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور رمضان کی بلا شبہ بابرکت رات میں اپنے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے اور ہمارے لیے ہدایت کا اور رحمت کا اور دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ کل سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم پارے کی بجائے سوا پارہ انشاءاللہ پڑھا کریں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت ہم کوشش کریں گے کہ اتنا ہی لگے، لیکن ہم سوا پارے کی تلاوت سن لیں اور بالکل مختصر سی کہیں کہیں کوئی بالکل تھوڑی بہت وضاحت سن لیں۔ یہی دورہ قرآن ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت سننا، یہ رمضان میں بڑا باعث برکت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے، اور بہت سارے اور دوست بھی، میری اطلاع کے مطابق بہت سارے اور لوگ بھی آن لائن پر اس طرح کر رہے ہیں، ان میں خواتین بہنیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول کرے اور سب پر اپنی رحمت اور فضل فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ سوا پارہ ہی تلاوت کیا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، یہ دورہ قرآن کا، یہ 27ویں شب کو مکمل ہو جائے۔ دعائے رحمت کانفرنس کے نام سے ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور جو ہمارا دن کا پروگرام ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس تاریخ، دن کے وقت یا رات کے وقت اسے مکمل کریں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اس کو ہم 27ویں شب کو مکمل کر دیں اور اس کو ہم 29ویں شب کو مکمل کریں۔ تو بہرحال یہ مطلب زیر غور ہے، انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہم نے کیا اس کے مطابق اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آج ہم اپنی تلاوت شروع کر رہے ہیں، جہاں 12ویں پارے کا ربع پہلا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اگلا ربع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ تو یہ
ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر انسان پر ہدایت کو واضح کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ انبیاء بھیجے ہیں، انہیں اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا ہے جسے علم وحی کہا جاتا ہے، اور یہی حق کو پہچاننے کا واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک قوم عاد تھی، اس کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جس قوم کی بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح اصلاح منظور ہوتی تھی، نبی کسی قوم میں اللہ بھیجتا تھا تو اسی قوم ہی میں سے بھیجتا تھا، اور یہی نیچرل طریقہ ہے۔ یہ تو ہم اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ کسی اجنبی قوم میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بالکل وہاں اجنبیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرل طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس قوم میں نبی بھیجا ہے وہ اسی قوم سے بھیجا ہے، اور ہر نبی نے وہی بات کی ہے جو یہاں حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے یہاں بات موجود ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر ہر نبی اپنی قوم سے کہتا رہا ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں یہ جو ایک بہت بڑا کام تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری مخالفت کے باوجود مطلب اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، تو اس پر میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بات بھی ہر نبی نے کی ہے، اور ہر نبی نے قوم سے کوئی اس معاملے میں اجر کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اور پھر تیسری بات جو ہر نبی کرتا رہا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اب تک جو تم نے زندگی کا رویہ اپنائے رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو، اس سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو ایک تو زندگی کے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ گے، اور دوسرا اللہ فرماتا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اس طرح اللہ تم پر اپنی طرف سے مطلب بارشیں نازل کرے گا، آسمان کے دھانے تم پر کھول دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری اب جو قوت ہے اس پر مزید تمہیں قوت دے گا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو قبول کرنا، اس پر چلنا جو ہے یہ ویسے بھی اللہ کا حق ہے، اور اگر کوئی قوم اس کو اپناتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑی قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ تو یہ ہر نبی کا یہ پیغام تھا، اور یہاں انبیاء کا ذکر ہے سورہ ہود میں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اطراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود. لیکن اس عاد کی قوم نے ہود علیہ السلام کی بات کو ریجیکٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ انبیاء جب کسی قوم کے پاس آتے ہیں تو وہ ایک مکمل حجت ہوتے ہیں. ان کا انکار جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ ایسا انکار ہوتا ہے کہ جو بالکل ہر بات کے واضح ہونے کے باوجود ہوتا ہے. اس لیے قوموں کو جن میں انبیاء آتے ہیں اور وہ ان پر حجت کو پورا کرتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے. انبیاء کے بعد کسی مبلغ کی اور کسی اصلاح کرنے والے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. تو انبیاء کا جب انکار قومیں کر دیتی ہیں تو چونکہ ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس قوم عاد کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ یہ دنیا میں بھی برباد ہوئی اور آخرت میں بھی ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ.
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ تو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہیں سمجھایا۔ انہوں نے انکار کیا اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کیں، اور پھر نبی سے معجزہ مانگا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو نشانی بنا دیا، بالکل پختہ چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تمہارے لیے آزمائش، ایک دن یہ گھاٹ سے پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی استعمال کرو گے۔ تو وہ کچھ دیر تک تو وہ اس کو برداشت کرتے رہے، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کے قریب نہ جانا ورنہ عذاب آ جائے گا، لیکن وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے نبی کی بات بھی نہ مانی اور اس معجزے کا بھی لحاظ نہ کیا، اور ان کا ایک شکی آدمی اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اس کا قتل کرنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری زندگی کے 3 دن ہیں۔ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قومه يؤرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید۔ یہ بھی بڑا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دو کام کر کے آؤ، ایک تو ابراہیم کو ایک بشارت دے کے آؤ، بیٹے کی بشارت، اور دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دو، تباہ و برباد کر دو۔ یہ دو کام کر کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تو انہوں نے آ کر سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی ان کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔ پھر بالکل فوراً ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں بڑا زبردست ہیں کہ کوئی دیر بھی نہیں لگنے دی، اور اتنے وہ مہمان نواز تھے اور مہمانوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ پورا ایک بچھڑا جو ہے وہ بھون کر لے آئے۔ تو لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مہمان ہیں ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، تو پھر وہ شک میں پڑ گئے کہ یہ چکر کیا ہے کہ یہ مہمان ہیں، میں ان کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ تو پھر مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں خیال آیا کہ بھئی کہ یہ کوئی ڈاکوئی نہ ہوں، مطلب کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوں، یا پھر انہیں یہ بھی خیال آیا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یہ انسان نہ ہوں، یہ فرشتے ہوں۔ یہ مطلب انہیں شک پڑ گیا، اور مطلب انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ مطلب دونوں صورتوں میں خوف محسوس ہوا، اگر یہ ڈاکو ہیں تو بھی خوف محسوس ہوا، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے ان کو جب یہ خیال آیا کہ یہ فرشتے ہو سکتے ہیں تو پھر بھی خوف آیا کہ فرشتے تو جب زمین پر اترتے ہیں تو وہ کسی بڑی بڑی مہم کے لیے اترتے ہیں، پتہ نہیں یہ اب کیوں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، مطلب فرشتے بولے کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے، مطلب آپ کے پاس نہیں آئے، آپ کی قوم کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو چونکہ وہ پورے گھر کا ماحول میں ایک خوف تھا، تو ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی مطلب ایک سائیڈ پر، وہ بھی سن رہی تھی باتیں، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ مطلب ہنس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خوف دور ہو گیا کہ بھئی یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، خیر ہے، فرشتے ہیں، ڈاکو بھی نہیں ہیں، مطلب ان کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ پھر ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ان فرشتوں کے ذریعے ابراہیم کو اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، مطلب بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی اور ساتھ پوتے کی بھی دے دی۔ تو وہ سارہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ بول اٹھی، او میری کم بختی، میں مری۔ جس طرح بیویاں حیران ہو کر بات کرتی ہیں، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بالکل بوڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس مطلب سارہ علیہ السلام کی اس حیرانگی پر اور یہ کہنے پر بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے
کہ بھئی میرے ہاں اب اولاد ہو سکتی ہے، اس پر جو بات جو جملہ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اس جملے کو مطلب بڑا جی چاہتا ہے کہ بندہ بڑا مزے لے لے کر پڑھے۔ آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو میں تو اس طرح کسی بات کو درمیان میں زیادہ زور دیتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی اگر آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے تو بہرحال کچھ باتیں رہ جائیں۔ تو بعض تو دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ زور دیتے ہیں، اتنا زور نہیں دینا چاہیے، سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ ایک مطلب طبیعت کی بات ہے کہ جی چاہتا ہے بھئی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بندے کے ذہن میں رہ جائیں۔ تو یہ جب سارہ علیہ السلام نے مطلب حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، جب فرشتوں نے بیٹے کی بھی خوشخبری دی، پوتے کی بھی خوشخبری دی، تو اس پر فرشتوں نے ایک بات کہی، یہ آپ بھی سن لیں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ فرشتوں نے کہا کمال ہے بھائی تمہاری، تم اللہ کے حکم پر حیرانگی کا اظہار کرتی، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کا جو حکم ہے تو وہ تو ہو کر رہتا ہے، اس میں بوڑھا ہونا یا جوان ہونا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو تم اللہ کے امر پر حیران ہوتے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو تمہارا گھر ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت بڑی ہے اور اللہ کی برکت بڑی ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ انہو حمید مجید، وہ تو مطلب نہایت قابل تعریف ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ تو یہ واقعی ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پر اور اس کی طرف سے برکت پر یقین ہونا چاہیے۔ جو بندے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، انہیں تو سارا اعتماد اللہ کی رحمت اور برکت پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے حالات میں، اور یہ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر رکھ دیا۔ اب جنگ خندق میں حالت یہ ہو گئی، سمجھ یہ آتی تھی کہ آپ مسلمان بچیں گے ہی نہیں، لیکن راتوں رات جو اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ کر رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب آدمی پھنستا ہے، مثلا ہم اپنی زندگی میں کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور لگتا اس طرح ہے کہ بھائی میں اب پھنس گیا ہوں، میں اس سے اب نکل نہیں سکتا، اب ہم تو چار طرف سے دیکھتے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس کے پاس تو لاکھوں راستے ہوتے ہیں اور وہ نکال دیتا ہے، اسے تو پورا اختیار ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الخليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذخريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. تو یہ اہل مدین کا ذکر ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ ہم جب رکوع پڑھتے ہیں نا تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ پاکستان سے ملتی جلتی قوم تھی. مطلب جو اس وقت ہمارے حالات ہیں یہ بالکل اس طرح کی کوئی قوم تھی. اس لیے کہ دو باتیں اس رکوع سے پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ سیکولر تھے. سیکولر وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جو کہتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے اس کا کوئی عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے اور ریاست سے اور حکومت سے اور لوگوں کے جو یہ معاشی اور سیاسی معاملات ہیں ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور بندے اور اللہ کا مسئلہ ہے اور بس اس کو وہیں رہنا چاہیے. مطلب یہ خیال ہوتا ہے سیکولر بندے کا. تو یہ قوم بھی مطلب جب شعیب علیہ السلام نے کہا نا کہ بھئی یہ تم بڑے بددیانت ہو، لوگوں کو پورا حق نہیں دیتے اور ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو، ہر راہ گزر پر بیٹھ جاتے ہو اور لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہو، نہ کرو. تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ جائز طریقے سے جو تمہیں اللہ دیتا ہے یا جو تمہیں کوئی بچت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو استعمال کرو. اس طرح کیوں کرتے ہو؟ یہ فراڈ اور دھوکہ اور جھوٹ اور خیانت، کرپشن کیوں کرتے ہو؟ ایک تو وہ انہوں نے کہا جواب میں کہ تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہ جو ذاتی معاملات ہیں ان میں تو دخل دے، یہ جو ہمارے معاش کے معاملات ہیں. مطلب انہوں نے اپنے سیکولرزم کا اظہار کیا کہ نماز اپنی جگہ، دکان اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، الیکشن اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ. مطلب یہ جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی پوجا پاٹ ہے،
اس کا تعلق جو ہے وہ دوسری زندگی سے کیا ہے؟ جاؤ جا کے نمازیں پڑھو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں مطلب اس میں نماز کا کیا مطلب ہے؟ دین کا ہماری زندگی میں مداخلت کا کیا مطلب؟ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مطلب ایک تو سیکولرزم کا اظہار کیا، نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری معاش ہے اس میں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی اس میں ہم کوئی اوپر والا کوئی اور قانون ہے اس کے مطابق کام کریں، یا جو کچھ تو ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق، تو بالکل ہمارا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ کو پاکستان سے ملتی جلتی قوم تھی کہ سیکولرزم کا بڑا پرچار کرتی تھی اور اپنی سیاست اور معیشت کو مذہب سے آزاد سمجھتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیت آخر میں فرمائی ہے کہ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے، مطلب تاریخ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو تاریخ میں تو بڑی عبرت ہوتی، مطلب انسان جب اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو عبرت ہی عبرت ہے، اور جب بندہ اپنے آگے دیکھتا ہے تو اپنے آگے اپنی موت نظر آتی ہے۔ تو آگے پیچھے تو مسئلہ گڑبڑی ہے۔ یہ چند دن ہیں زندگی کے، ان میں اگر کوئی بندہ سیدھا ہو جائے اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دے تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، مطلب اب بھی بعض بستیاں موجود ہیں، قومیں موجود ہیں، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے، مطلب قومیں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں اور تمدن بنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نام و نشان بھی نہیں رہتا، کچھ 100 سال گزرتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اچھا جی، اس میں ایک بات مختصر سی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جو اپنی اطاعت کی اور بندگی کی اور جہاد کی زندگی ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور اس میں مدد کے لیے جگہ جگہ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک صبر سے کام لو اور ایک نماز کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ۔ مطلب یہ دو چیزیں تم اگر اپنے اندر بنا لو گے تو یہ تمہیں اس راستے پر قائم رکھے گی۔ صبر کی صفت، حوصلہ، صبر مطلب اپنی بات پر، صحیح مقصد پر قائم رہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اور دوسرا نماز کے ساتھ اپنا بڑا تعلق بناؤ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُخْلِقَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہاں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ مختلف ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اختلاف ہیں لوگوں میں، تو ان کو دیکھ کر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ خود میں نے اس کو چاہا ہے، یہی آزمائش بنائی ہے۔ میں نے ان کے سامنے حق بھی واضح کر دیا ہے، باطل بھی واضح کر دیا ہے، ان کی فطرت کے اندر حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے،
اور ان کو اوپر سے میں وحی کے ذریعے ساری بات سمجھا بھی رہا ہوں، لیکن انہیں انتخاب کی آزادی ہے کہ اس راستے کو انتخاب کریں یا اس کو. تو اس آزادی کی وجہ سے یہ آپس میں مختلف بھی ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. تو یہاں ایک بات بڑی خوبصورت اللہ نے کہی ہے، اور اس جملے کو بھی، بلکہ یہ دو ہی لفظ ہیں، ان کو بھی پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلاف کی بات کرتا ہے اور آگے یہ فرماتا ہے کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ مختلف ہوں، مختلف رہیں، اور یہ ان کا امتحان ہے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، مطلب آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو ہم نے ان کو پیدا کیا. تو یہ تو ہونا ہے سب کچھ. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسخون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى الدلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ تو یہاں ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کے 2 ربع مکمل ہو گئے ہیں یا 3 ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اب یہ سورہ یوسف شروع ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک اعزاز اگر آپ نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں اور اس پر سوچیں تو انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ سارے ہمارے رسول ہیں اور ہم نے بعض باتوں میں بعض کو بڑی فضیلت دی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ حسب نسب میں ان کا بڑا عجیب مقام ہے کہ یہ خود نبی ہیں، ان کے والد نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ مطلب اس میں کوئی درمیان میں اس تسلسل کے اندر درمیان میں کوئی مدت نہیں ہے جہاں کوئی کٹاؤ ہو۔ مطلب ویسے تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں بہت ساری پشتیں ہیں۔ تو مطلب کتنے 4,000 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن حضرت یوسف تو خود نبی تھے، ان کے باپ موجود تھے اور نبی تھے ان کے ہوتے ہوئے، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دادا یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور پھر ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ تو حسب نسب کا ایک بہت بڑا عجیب و غریب اعزاز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ان کی کہانی میں بھی بڑا عجیب ایک لطف ہے، اس کہانی میں سبق بھی بڑا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے بڑا بندہ مطلب بندے کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں
اور اس میں بھی ایک بات ہم درسوں میں آج کل یہ بات ہم نے آج بھی ایک درس میں کی ہے کہ یہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسانوں کو بڑا برباد کرتا ہے۔ پہلا قتل بھی دنیا کے اندر حسد کی بنیاد پر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے چچا زاد بھائی قارون نے حسد کیا، اور ان کی مدد کرنے کی بجائے وہ فرعون کے ساتھ مل گیا۔ اور اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی ان کے جو قریش کے لوگ تھے وہ محض حسد کی وجہ سے، یہ ابو جہل اور اس کی ساری برادری جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکی۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد کی وجہ سے بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ بھائیوں نے اٹھایا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قتل تو نہیں کیا اور کنویں میں پھینک دیا، لیکن جو ہی کنویں میں ان کو پھینکا گیا تو یہاں پر یہ موجود ہے آیت کہ جب یوسف، حالانکہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کچھ 17 سال کے لگ بھگ تھی، مطلب بچے تھے، تو اس وقت جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو وحی کی اس موقع پر۔ اس کا پتہ نہیں کیا طریقہ اللہ نے اختیار کیا، لیکن ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ شاید اللہ نے یہ نہ بتایا ہو یوسف علیہ السلام کو کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، صرف یہ بتا دیا ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ حرکت جتلائے گا، یہ اس کے نتیجے سے بے خبر ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھایا اور مختلف مراحل سے گزار کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور ادھر سے یہ جو ان کا وطن تھا فلسطین اور کنعان، یہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اٹھایا اور بالکل فقیر بنا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو اس قصے میں بھی بڑا سبق ہے۔ بہرحال اب اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے حصے کی تلاوت سنیں، اس میں پھر اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیا کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اگلے سارے دن جو ہیں اب 1.25 پارہ تلاوت کیا کریں۔ یہ کریں گے تو پھر ہم ٹھیک طریقے سے 27ویں شب کو اپنے پروگرام جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك آم فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قال سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله
قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذي لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نیند بہت زیادہ آ گئی ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹائم تو ابھی ہمارے پاس 35 منٹ باقی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتنی لمبی تلاوت سنی جائے تو نیند کو آ جانا چاہیے. اس کی وجہ تھکاوٹ سے زیادہ یہ جو نیند تلاوت کا لطف ہے اس کی وجہ سے بھی نیند آ جاتی ہے. اور تلاوت ویسے بھی اللہ کی رضا کا کام ہے. آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ صحابہ کو عین جنگ کے وقت نیند آ جاتی تھی. حالانکہ جنگ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جہاں نیند آئے، لیکن صحابہ کو عین جنگ کے وقت بھی نیند آ جاتی تھی. تو نیند پر کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کے راستے میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو نیند آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اوپر سے کچھ سکینت بھی نازل کرتا ہے. تو بہرحال کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور اسی کا اجر بھی اسی کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن بندہ مومن کے حق میں یہ شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، میں نے اسے رات سونے سے جگایا تھا تو یہ میری وجہ سے جاگتا رہا ہے، اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما. اور اس دن تو پھر قرآن کی شفاعت بہت اچھی لگے گی. تو آپ اٹھیں، کوئی کڑک چائے پئیں، کوئی ادھر ادھر کو بیٹھ کے اٹھ کے نکالیں. تو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے. یہ قرآن کی تلاوت کا پروگرام ہے، درمیان میں سے کوئی باتوں کو سمجھنے کا پروگرام ہے. تو اس میں آپ نے سورہ یوسف پوری سنی ہے، اور سورہ یوسف کے ساتھ آپ نے کچھ حصہ 2-3 رکوع غالباً آپ نے سورہ رعد کے سنے. اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے، بھولنا نہیں ہے کہ سورہ رعد میں ایک آیت سجدہ آئی ہے. تو اس کا سجدہ چونکہ واجب ہے تو آپ لوگوں نے ضرور وہ سجدہ کرنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. اس طرح جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو علماء اس کی گنجائش تو دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت سجدہ اگر بندہ نہ کر سکے، ویسے آپ تو ہو سکتا ہے آپ نے سجدہ کر لیا ہو، تو سجدہ جس نے نہیں کیا وہ سجدہ بعد میں ضرور کر لے. پھر یہ یوسف علیہ السلام کی ساری کہانی جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، غلام بنا دیا. غلامی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، بڑی عجیب و غریب ایک آزمائش آئی اور جیل میں چلے گئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا بڑا عجیب ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بے گناہ جیل میں گیا ہے، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے،
اور اس کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ تو نہیں تھا اور انہیں جیل میں بھیجا گیا، لیکن ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی بے گناہ قیدی تھے، لیکن وہ بڑے عجیب و غریب بے گناہ قیدی تھے کہ انہیں اس وقت کا برسر اقتدار طبقہ اور اس وقت کے مطلب پتہ نہیں کس طرح کے وہ لوگ تھے، اس وقت کی بڑے گھرانوں کی عورتیں، سب نے مل کر یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ برائی کرو، اور یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے انکار کر دیا۔ تو ان کو اس لیے جیل میں بھیج دیا گیا کہ انہوں نے برائی کیوں نہیں کی۔ بڑا ان کا جیل میں جانا بڑا عجیب ہے کہ ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یہ فحش کام کریں، اس سو میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ جن لوگوں نے ان سے اس برائی کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تمہیں یہ برائی کرنی پڑے گی، یا تم ہماری طرف سے بہت بڑی سزا بھگتو گے، یا تمہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، جس کام کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے تو بہت اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ مطلب ان کا تو جیل میں جانا بڑا عجیب ہے نا کہ بھئی ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ جرم کرو، اگر تم نے جرم نہ کیا تو جیل میں جاؤ گے۔ تو 9 سال وہ جیل میں رہے، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو مطلب جیل کے اندر ایک بندہ جو ہے جس نے 9 سال جیل میں گزارے ہیں اور کچھ عرصہ اس نے مطلب وہ عزیز مصر کے گھر گزارا ہے، یہ جو جیل کی مدت ہے اور عزیز مصر کے گھر کی مدت ہے، اس میں یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس کردار نے پوری قوم کو فتح کر لیا۔ اور جب وہ جیل سے نکلے تو ایک تو یہ بات ہے نا کہ بادشاہ نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کو میرا بڑا قرب حاصل ہے اور میں بڑی آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ان کے سارے ایان سلطنت جو ان کی سپریم کونسل تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تو یوسف علیہ السلام ہی اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں، ان کے حوالے کر دیں ملک۔ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے اور جو اتنا بڑا قحط آنے والا ہے جو 7 سال پر محیط ہوگا، تو یہ تو یوسف ہی ہے جو اس معاملے کو سنبھال لے۔ تو جیل سے نکلے اور تخت پر بیٹھ گئے۔ کمال ہے، اور تخت بھی وہ کہ شاید اس وقت کی جو دنیا تھی اس دنیا میں سب سے بڑی حکومت مصر کی حکومت تھی، اور اس کے وہ بادشاہ بن گئے، اور بالکل اس طرح بادشاہ بن گئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وزیر خزانہ بنے، یہ تو بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے بادشاہ بنے کہ ان کے بادشاہ بننے کے بعد پہلے لوگوں کا نام و نشان ہی تاریخ میں نہیں آتا کہ وہ کدھر گئے، وہ کدھر گئے۔ اس میں جو صحیح بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا اور اس نے مان لیا کہ آپ نبی ہیں، تو امتی کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے؟ امتی تو پھر مطیع فرمان ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور وہ قحط آ گیا جس نے آنا تھا، جس کی پیشین گئی خود یوسف علیہ السلام نے کی تھی، وہ قحط آ گیا، اور وہ قحط مصر میں اور مصر کے ارد گرد جو علاقے تھے، جو مصر کی حکومت سے باہر علاقے تھے، اس میں بھی وہ پھیل گیا، حتیٰ کہ جہاں یوسف علیہ السلام کا گھر تھا وہاں بھی یہ قحط تھا، اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں اس طرح مطلب لوگوں کو سنبھالا
کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں اس قحط کا اس چیلنج کا مقابلہ کیا اپنی حکمت عملی سے، بلکہ ارد گرد کے جتنے علاقے تھے ان کی بھی مدد کی، اور لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے اور غلہ یہاں سے لے کر جاتے تھے، تب لوگوں کے چولہے جلتے تھے۔ تو اس دوران میں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، ایک دفعہ بھی غلہ لے کے گئے، دوسری دفعہ بھی غلہ لے کے گئے، دوسری دفعہ ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود وہ اس تدبیر کا حکم دیا، اور بنیامین جو ہے وہ وہاں رہ گئے۔ اور تیسری مرتبہ جب مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو عجیب تماشا ہوا۔ پتہ نہیں اس تماشے کو انسان کی آنکھ نے کس طرح دیکھا، اور جن کے ساتھ وہ معاملہ ہوا انہوں نے اس کو کس طرح سہار لیا، ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوئے اور مر کیوں نہیں گئے بندے۔ اور پھر وہ دیکھ رہا تھا، آسمان کی آنکھ بھی دیکھ رہی تھی، زمین کی آنکھ بھی دیکھ رہی تھی۔ تاریخ نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا، وہ فقیر بن کر دربار میں کھڑے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ یعنی بڑا عجیب ہی یہ معاملہ ہوا۔ قرآن کے الفاظ اس طرح کے ہیں، ظاہر میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن آپ جاگیں سنیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو بڑا ہی عجیب لفظ ہیں، یہ آیت نمبر 88 ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو کہنے لگے کہ اے سردار با اقتدار، مطلب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو کہنے لگے اے سردار با اقتدار۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، وہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سردار ہیں، مطلب آپ تو بادشاہ ہیں۔ تو اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا۔ یعنی بھائیوں نے عرض کس طرح کی، الفاظ آپ دیکھیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام نے ایک رعایتی قیمت رکھی ہوئی تھی کہ جو لوگ اللہ لینے کے لیے آئیں وہ یہ قیمت لے کر آئیں۔ رعایتی قیمت تھی، وہ ایک برائے نام قیمت تھی، حالانکہ اس قیمت سے بھی حکومت کا بڑا فائدہ ہوا۔ حکومت کے معاشی حالات الٹے پہلے سے بہتر ہو گئے، یعنی قحط کا بھی مقابلہ ہو گیا اور ملک کی معیشت کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ، تو ظاہر ہے غلے کی تو یہ قیمت نہیں ہے، تو آپ ہمیں بھرپور غلہ دیں اور ہمیں خرائط دیں۔ اور ساتھ کہنے لگے کہ اللہ خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بالکل اس طرح مانگا جس طرح فقیر مانگتے ہیں۔ فقیر اسی طرح کہتے ہیں۔ فقیر جب مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، اور ہم پر صدقہ کریں۔ اور صدقہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ فقیر یہی دعائیں دیتے ہیں۔ تو بالکل وہ فقیر کی طرح اگر آپ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، یہ کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ جب یہ لفظ ان کی زبان سے نکلے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے بات کھول دی۔ اب یہ جب بات کی تو میں کہتا ہوں کہ کس طرح ان بھائیوں نے سنی ہوگی، کس طرح یوسف علیہ السلام نے سنی ہوگی، سنائی ہوگی، اور کس طرح پھر مطلب ہے کہ یہ تاریخ کا عجیب ہی واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ ہکے بکے رہ گئے۔
مطلب جس طرح بندہ شل ہو جاتا ہے. اور کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں. آپ سنیں یہ مطلب جب واقعہ ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا, کس طرح ہوا ہوگا. تو آگے سے یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور دیکھو مطلب اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے. اور پھر ایک اصول بتایا. یہاں ایک اصول ہے کہ اللہ کن لوگوں پر احسان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے, اور جو بندہ بھی تقوی اور صبر کرتا ہے نا, اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ تقوی اور صبر جو ہے, یہ سارا قرآن یہی سبق دیتا ہے کہ آقا کو اختیار کرو اور آقا کے مطابق چلو, یہ تقوی ہے. اور چلنے کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے وہ دو, اور حق کو نہ چھوڑو, یہ صبر ہے. تو بھائی تو بیچاروں کا پتہ نہیں کیا حال ہو گیا. وہ کہنے لگے اوہو, اللہ نے تو آپ کو ہم پر بڑی فضیلت دی. ہم نے تو جو کچھ کیا ہم ہی غلط کار تھے, غلطی ہماری تھی. لیکن دیکھیں بھائی کا حوصلہ دیکھیں. یہ انبیاء کا کردار ہی ہوتا ہے. بندہ تو اس طرح کے کردار کا مظاہرہ, بس پھر اللہ کسی کو ہمت دے. یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میں کوئی تم سے مواخذہ نہیں کروں گا, تم آزاد, حتیٰ کہ تمہیں تمہاری غلطی یاد بھی نہیں دلاؤں گا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یعنی ان کے لیے معافی مانگی اللہ سے, اور یہ کہہ کر انہیں یقین دلایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اس لیے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور پھر کہا کہ یہ قمیص میرا لے جاؤ اور جا کر اپنے باپ کے منہ پر اس قمیص کو رکھنا, ان کی بینائی آ جائے گی, اور سارے یہاں آ جاؤ. اب سارے یہاں آنے کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو کہا کہ تم سارے یہاں آ جاؤ, مل کر مصر پر حکومت کرتے. اور انہوں نے مل کر حکومت کی. مطلب یہ جو بات آتی ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا, تو یہ علامت ہے کہ وہ سارا خاندان تخت پر تھا. وہ سارے مطلب ہے کہ مصر کے حکمران تھے. تو اب بھائیوں نے کیا کیا اور بھائی کیا کر رہا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے بندہ وقت کے ساتھ حوصلے میں آ جاتا ہے, کچھ اپنے آپ کو سنبھال جاتا ہے. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں, اور اب تو میرا خیال ہے آپ جاگ رہے ہوں گے, اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں نا تو آپ جاگ رہے ہوں گے. تو بڑا مطلب عجیب ہوا کہ اس کے بعد تو پھر بندہ ظاہر ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو بندہ سنبھل بھی جاتا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ انہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ فقیر بنے ہوئے مصر میں آئے تھے اور بادشاہ بن کر واپس جا رہے تھے. فقیر کی حیثیت سے مصر آئے تھے, اور ان کو وہاں سے خبر کیا ملی کہ مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی ہے. اس خبر کو لے کر وہ واپس جا رہے تھے. اب وہ کس طرح مطلب ان کا وقت گزرا ہوگا. اور ظاہر ہے اس وقت تو یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ موبائل بھی نہیں تھے. اس وقت کی ٹیکنالوجی ہوگی لیکن کوئی اور ٹیکنالوجی ہوگی, ہر زمانے کی الگ الگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کس طرح دوڑ دوڑ کے وہ باپ کے پاس گئے ہوں گے, بھائی ابا جی ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ. تو وہ جب پہنچے, مطلب ابھی مصر سے چلے تو ادھر یعقوب علیہ السلام گھر تھے,
انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ تم نے مجھے کہنا یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں سٹھیا گیا ہوں اور میں پتہ نہیں کیا بہکی باتیں کرتا ہوں، تم نے تو مجھے یہی کہنا ہے، لیکن آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے وہاں یہ کہہ دیا، ابھی قافلہ یہاں سے چلا تھا مصر سے، جن کے ہاتھ میں قمیص تھا، تو وہ جب پہنچے تو مطلب ظاہر ہے وہ دوڑ کے آ رہے ہوں گے، وہ تو راستے میں انہوں نے کھایا بھی کچھ نہیں ہوگا بیچاروں نے، اتنی خوشی ہوگی، اور آ کر انہوں نے مطلب وہ قمیص جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں کہتا تھا کہ بھئی جو کچھ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے تو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، موجود ہے، یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ اور پھر مطلب یہ بڑا عجیب ہے کہ جب یہ سارا خاندان مطلب مصر گیا تو آپ دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنی فوج لے کر، اپنی سلطنت کے بڑے بڑے بندے لے کر شہر سے باہر آ کر استقبال کیا اپنے بھائیوں کا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ اور ان کو کہا کہ یہ مصر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہیں ایک چیز بڑی ملے گی، اس پر نبی حکومت کر رہا ہے، اس میں تمہیں امن ملے گا۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس میں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں کا فرما روا اللہ کا نبی، اور ظاہر ہے جب فرما روا اللہ کا نبی ہو تو وہ مطلب وہاں امن بھی ہوگا اور خوشحالی بھی ہوگی، اور خوشحالی تو ظاہر مطلب تھی کہ مصر جو ہے وہ پوری دنیا کو کھانا دے رہا تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کو لے کر گھر گئے اور سب کو تخت پر بٹھایا۔ تخت پر بٹھانے کا کیا مطلب تھا کہ تم سارے بادشاہ ہو۔ پھر وہ اس طرح کا مطلب ماحول بنا کہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو مجھے آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارا کام جب ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، کمال ہے، پھر بڑی عجیب بات کی۔ جب مطلب تخت پر بیٹھ کے تو پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ۔ تخت پر بیٹھے اور سارے جھک گئے تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، ابا جی یہ خواب کی تعبیر آ گئی ہے، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا کر ہمیں دکھا دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ابا جی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا،
حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کو کچھ نہیں کہا, وہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے, شیطان کے ذمہ ڈال دیا. واقعہ یہ ہے, اب یہ جو لفظ ہیں یہ اس پوری سورت کا دل ہے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یہ جو لفظ ہے نا, ان ربی لطیف لما یشاء, کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی جو مشیت ہوتی ہے اور اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. اور پھر یوسف علیہ السلام کہنے لگے, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دی اور دعا کرنے لگے, کہنے لگے اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. اس کو لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ بھائی خواب کی تعبیر کرنی سکھائی, نہیں, ہر معاملے کو پوری طرح سمجھنا سکھا دیا. مطلب اتنی سمجھ دی کہ کوئی معاملہ جب میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو پوری طرح سمجھ جاتا ہوں اور اس کا حل بھی سمجھ جاتا ہوں, معاملے کو بھی جان جاتا ہوں اور یہ بھی سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. تو یہ اللہ نے مجھے سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. ظاہر ہے جس کا وہ سرپرست ہوگا اسے پھر کسی کی کیا پرواہ. تو یوسف علیہ السلام تو پوری زندگی کے سارے اس میں جان چکے تھے کہ سرپرستی تو اللہ ہی کرتا ہے. یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. مطلب یہ کہ دعا, وہ دیکھیں وہ بادشاہی اپنی جگہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی اطاعت پر زندگی دینا اور آخری دم تک مجھے اپنا مطیع بنائے رکھنا, اور مجھے جب میں تیرے پاس پہنچوں تو میرا شمار اپنے صالح بندوں میں کرنا. تو یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم پورے قرآن کا ترجمہ تو میں نے پہلے دن سوچا تھا کہ وہ مشکل بھی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے, اور مطلب وہ ویسے بھی بندہ پھر تیزی سے ترجمہ پڑھتا ہے تو کوئی بات پلے نہیں پڑتی. تو ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں گے اپنے طور پر, جتنا اسے اچھا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے, سنیں گے, اور درمیان میں اس طرح کی باتیں سمجھیں گے. ہم کچھ باتیں بھی ہمارے ذہن میں رہ جائیں گی تو وہ سب کچھ تو ان کے اندر ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ سورہ رعد ہے, یہ جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے اس سورت کی آج, یعنی جو 13ویں پارے کے دوسرے ربع کی یعنی نصف کی آخری آیت ہے, اس کو دیکھیں آپ. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 18 ہے. میرا خیال ہے با صاحب 2-4 منٹ جاگ لیں پھر سو جانا, اور مزے سے جاگیں, مزے سے سنیں, مزے سے پڑھیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى
للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ بھائی جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، یعنی وہ دعوت جو رب العالمین کی طرف سے انبیاء لاتے ہیں اس کو مان لیا، خبروں کو بھی مان لیا جو خبریں وہ لائے، اور جو احکام لائے ان کو بھی مان لیا۔ مطلب یہ جو خبر لائے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ ہی الہ العالمین ہے، اس کو بھی مان لیا، آخرت کی خبر کو بھی مان لیا، فرشتوں کی خبر کو بھی مان لیا، اور پھر جو زندگی کا ضابطہ وہ لے کر آئے، احکام لے کر آئے، ان کو بھی مان لیا۔ یہ نبیوں کی جو دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کچھ حقائق کو ماننے کی دعوت ہے، اور پھر ضابطۂ زندگی کو ماننے کی دعوت ہے جو اوپر سے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، تو میرا خیال ہے ہم سارے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ بھی اپنے طور پر یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، الحسنہ، مطلب بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اس بھلائی سے الحسنہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی۔ اور اس کے برعکس وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور دولت بھی انہیں مل جائے تو وہ خدا کی سزا سے بچنے کے لیے اس ساری دولت کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بری طرح حساب لے گا، سخت حساب لے گا، ان کے ایک ایک گناہ پر ان کو پکڑے گا اور انہیں سزا دے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم یہ آخری آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری دعوت قبول کرتے ہیں، اس دعوت کے جتنے تقاضے ہیں ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں الحسنہ عطا فرما۔ ہم تیری دعوت کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ آج ہم ٹھیک 12:30 بجے اپنا پروگرام مکمل کر رہے ہیں۔ 1.25 پارہ ہم نے پڑھا ہے، اور ٹھیک بالکل پڑھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ہم تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں، تیری دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کی زندگی دے، دنیا میں بھی سہلے لوگوں میں شامل کر، اور آخرت میں بھی سہلے لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایک دوست، ہمارے ساتھی میاں محمد رمضان صاحب اسلام آباد میں وہ کورونا کی مرض میں مبتلا ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں،
یا اللہ ہمارے اس بھائی کو صحت عطا فرما، اور دوسرے بھی جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما اور اس وبا سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ زندگی کا جو موقع تو نے دیا ہوا ہے اور جو موقع تو دے اس کو اپنے لیے خاص فرما، اپنے لیے خاص فرما، اور یا اللہ ایمان، اخلاص، تقوی، صبر، شکر اور احسان کی حالت پر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صدقہ جاریہ ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور دعاؤں سے بڑھ کر ہم پر اپنا فضل فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا